دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، دل توڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کا دل توڑ دیا یا کسی کے ساتھ زور زبردستی کی یا کسی پر ظلم کیا تو اللہ کے درمیان کتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا کس طرح سے حساب لے گا۔ تو ساتھیوں، آج کی ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ پیر اجمل صاحب نے اس واقعے کے اندر جو لوگوں کو سمجھایا ہے، اس سمجھانے کا طریقہ ان کا بہت ہی پیارا ہے، اور یہ ایموشنل بھی بیان ہے۔ اگر آپ نے کسی کا دل توڑ دیا ہے تو آپ کو کس طرح سے اس سے معافی مانگنی ہوگی، اگر نہیں مانگی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو کس طرح سے جہنم میں ڈالے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ زندگی میں ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ کے وجود سے، آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے، آپ کی زبان سے کسی شخص کی کبھی دل آزاری نہ ہو۔ تھوڑی دیر رک جائیں، تھوڑی دیر خیال کر لیں۔ میں بریلی شریف میں اللہ نے مجھے موقع دیا کچھ عرصہ وقت گزارنے کا۔ بریلی شریف میں ایک بزرگ گزرے، ان کا نام تھا صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں نا مولانا حسن رضا صاحب، ان کو استاد زمن کہا جاتا، ان کے پوتے تھے، اور منظر اسلام میں شیخ الحدیث یہی تھے۔ وہاں ایک مسجد تھی، اس کو پرانا شہر کہتے ہیں بریلی کا، کانکر ٹولہ محلے کا نام ہے۔ تو وہاں حضرت پانچوں نمازوں کی امامت فرماتے تھے۔ ایک دن آپ، اصل میں نا ہم نے اپنے بزرگوں کو نہ پڑھا ہے نہ کبھی آگے بیان کیا، اس لیے ہمارے لوگ کہتے ہیں بزرگ وہی تھے جو 600 سال پہلے گزر گئے، حالانکہ یہ رسول پاک کا دین ہے، اس میں ہمیشہ خیر رہے گی، اس میں ہمیشہ اولیاء رہے گی، اس میں ہمیشہ اللہ کے نیک بندے رہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب آدمی کے پاس دولت زیادہ ہو، پڑھ لکھ بندہ زیادہ جائے تو پھر سارے اسے اپنے سے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں، لیکن اس امت میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ نہ ہوں، ہر دور میں لوگ۔ علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2008 میں ان کا وصال ہوا۔ حدیث پاک پڑھائی انہوں نے 50 سال۔ تو عصر کی نماز پڑھانے مسجد میں آئے، اور نماز پڑھاتے ان کو 42 سال گزر گئے تھے اس وقت اسی مسجد۔ نماز پڑھانے لگے تو کہنے لگے یار آپ لوگ بیٹھ جاؤ، یا اس طرح کرو نماز پڑھ لو، میں نے ابھی نہیں پڑھانی، میں تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں، تھوڑی دیر کے بعد۔ ہمارے یہاں تو فٹافٹ علامہ صاحب کا شکوہ شروع ہو جاتا ہے نا، 1.5 منٹ، پورا 1.5 منٹ ہی لیٹ آیا، یہ پورا 1.5 منٹ، حالانکہ ان کو چاہیے تھا یہ ایک آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھتے۔ ہم تو خیال ہی نہیں نہ کرتے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے، تو اس شخص کی قدر ہونی چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا بھی نہیں کہ حضور کیا مسئلہ ہے، کہا حضرت جی 10 منٹ لیٹ پڑھ لیں گے، پڑھنی ہے آپ کے پیچھے۔ تو حضرت صاحب گھر تشریف لے گئے، دوبارہ واپس آئے تو آ کر کے فرمانے لگے کہ میرے دل پہ ایک بوجھ تھا، میں بوجھ دور کرنے گیا۔ حضور کیا ہوا؟ یہ مولانا حسن رضا کے پوتے ہیں، صدر العلماء مولانا تحسین رضا صاحب۔ میں نے ان کے علاج پر پوری کتاب لکھی، الحمدللہ بریلی شریف سے چھپی۔ حضرت تشریف لائے، دوبارہ نماز پڑھائی۔ اب لوگوں کے دلوں میں تجسس تھا، تھے بھی سارے مرید عقیدت مند شاگرد، تو بٹھا لیا۔ کہنے لگے اصل میں نا بچوں کی ماں مجھے وضو کراتی ہے، اور 42 سال سے وہی وضو کرا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ پیتل کے لوٹے ہوتے تھے تھوڑے وزنی، تو کہتے ہیں زمانے سے وہی رکھا ہے، اسی سے وضو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آج نا عصر کا جب وہ وضو کرانے لگی تو اس کے ہاتھ سے نا وہ لوٹا پھسل گیا، میرے پیر پہ لگا تو میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا 42 سال ہو گئے تجھے ابھی تک وضو ہی نہیں کرانا آیا، میرا پیر پہ لگا دیا۔ کہتے ہیں اس بھلی مانس نے پھر پانی بھرا، پھر گزرایا۔ میں جب مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو دل میں خیال آیا وہ پابند تو نہیں تجھے وضو کرانے، پابند تو نہیں، اور تو اتنا بڑا شیخ الحدیث ہو کے ابھی تک تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ بڑھاپا آ گیا، اس کی پوتی اور پوتے بھی بڑے ہو گئے، پر وہ خامن کی ڈیوٹی سمجھ کے تیری نوکری کرتی ہے، اور تو اس کا دل توڑ کے سیدھا مصلی پہ۔ بتا اللہ اکبر جب کہے گا تو رب کے سامنے کیا منہ لے کے جائے گا؟ فرماتے میں گھر گیا ہوں، اور جا کے میں نے بچوں کے بیچ کھڑے ہو کے اس سے کہا ہے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، معاف کر دے، غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں وہ رو پڑی ہے، کہتی ہے حضور آپ کے، فرمایا نہیں، میں نے مصلی پہ چڑھنا ہے، اور پھر میں نے نماز میں مصطفیٰ کو یہ بھی کہنا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، تو وہ میرا منہ، میرا جو ابھی بیوی پہ ظلم کر کے آیا ہے، وہ جب نبی پاک پہ درود پڑے گا
کہیں ایسا نہ ہو حضور کہیں چل دوڑ جا پہلے صفائی تو کر کے آ۔ او میرے بھائی یہ ظلم یہ زیادتیاں ہماری تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ مقہور ہیں۔ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جس میں بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے سے ڈر کے بات کرتا ہے، باپ ڈر کے کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، چھوڑو جی میں نہیں، پتہ نہیں بےزتی کر دیتا ہے، باپ ڈر رہا ہے جہاں اماں ڈر رہی ہے۔ اس معاشرے میں لوگ امام حسین کا دن منائیں گے، اتنا ظلم کرنے کے باوجود 10 محرم کو دیکھ پکائیں گے۔ خیال کریں ظلم جو ہوتا ہے نا، ظلم، وہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک پرانا بادشاہ ایران میں گزرا ہے، ایران کے علاقے میں مکران شاہ اس کو کہا جاتا تھا۔ تو وہ ایک دن سیر کے لیے نکلا، ایک پل آتا تھا، پل کے اس جانب جنگل تھا، اس جانب آبادی تھی، تو پل سے گزر کے وہ جنگل میں سیر کرنے گیا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی گائیں رہتی تھی جنگل کے قریب کچی آبادی میں، تو اماں اس گائے کا دودھ دھو کے گزارا کر لیتی تھی۔ تو جب وہاں سپاہی گئے تو ماں سے کہنے لگے گائے تیری بڑی اعلیٰ ہے، ہمارا کھانے کو دل کرتا ہے، بیچ دے۔ اماں کہنے لگی نہیں بیچنی، کہنے لگے نہیں بیچو گی تو ہم پولیس والے ہیں ویسے لے لیں گے، یہ سوسائٹیوں والے بلیک میل نہیں کرتے؟ ہاں ہاں مجھے کہنے دے بات، آپ ویڈیو تو میری بن رہی ہے نا، مجھے کہنے دے، آپ کرنے دے بات۔ بہت بڑی سوسائٹی بنے گی جی، اس میں کسی غریب آدمی کی 4 ایکڑ ہے وہ نہیں بیچنا چاہتا، کہتے باؤنڈری کر دیں گے، ہم رستہ ہی نہیں دیں گے۔ کس نے اجازت دی زمین پہ قبضہ کرنے کی؟ بخاری مسلم میں تواتر درجے کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کی بالشت زمین پہ، یہ ایک بالشت ہم گٹ کہتے ہیں پنجابی میں، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پہ قبضہ کیا، قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ لیکن یہاں انہیں حمایت حاصل ہوتی ہے بہت سارے ایسے لوگوں کی جنہوں نے لوگوں کو ظلم سے بچانا تھا، تو اماں سے کہنے لگے اگر تو نہیں دے گی تو ہم لے لیں گے۔ اماں مجبور تھی، کہنے لگی میں نہیں بیچوں گی، میں نے اس کو شروع سے پالا ہے، میری گھر کی پالی ہوئی ہے، میں کیسے بیچ دوں؟ اماں بیچاری کہیں باہر نکلی تو سپاہیوں نے پکڑا، گائے ذبح کی، بھون کے کھا گئے۔ حکومت تھی نا، بادشاہ تھوڑا رحم دل تھا۔ اماں جب آئی تو بڑا روئی، کسی نے کان میں بتا دیا کہ آج تو واپس جا رہے ہیں، آج ہی پوچھ لے ان سے، آج ہی حساب لے لے، پھر شاید قابو نہ آئے۔ بادشاہ پل پہ چڑھا نا، جب گزرنے لگا تو اماں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ایسا جملہ کہا کہ بادشاہ لڑکھڑا کے زمین پہ گرا۔ اماں کہنے لگی بادشاہ میں مظلوم بیوہ اور بے اولاد عورت ہوں، تیرے سپاہی تیری پشت پناہی کی وجہ سے میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، اور تو اب یہ پل کراس کر کے گھر جا رہا ہے، مجھے بتا میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا پل صراط پہ دینا ہے؟ حساب تو دینا ہے، یہاں دو یا وہاں دو، حساب تو تو نے دینا ہے، بتا یہاں دو گے کہ وہاں دو گے؟ چکرا کے گرا، کہنے لگا اماں وہاں نہیں میں حساب دے سکتا، مجھے اپنا پتہ ہے، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پھلا ہو سی، مجھے پتہ ہے میں وہاں حساب دینے کی پوزیشن میں، اماں تو یہیں لے لے۔ آخری جملہ، آخری بات آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، یہاں حساب کتاب کر لیں، وہاں حساب مشکل ہوگا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہ کے حساب لینے سے پہلے اپنا حساب کر کے رکھ لو۔ ساتھیوں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پیر اجمل صاحب کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے، جو یہ سمجھاتے ہیں ہر ایک بات ان کی سمجھ میں آتی ہے۔ جو انہوں نے بتایا ہے کسی کا دل توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اگر آپ نے کسی پر زیادتی کی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی معافی نہیں دے گا۔ اگر آپ کو معافی طلب کرنی ہے تو پہلے اس سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی جس کا آپ نے دل دکھایا ہے۔ تو ساتھیوں اسلام ہم کو یہی سکھاتا ہے، جو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے خاندان کی بات کی، اعلیٰ حضرت کے پرپوتے کی بات کی، جو انہوں نے جب تلک نماز نہیں پڑھائی، جب تلک اپنی بیوی سے معافی نہیں لے لی، کیا خطا تھی؟ 40 سال تلک وہ وضو کراتی رہی، اور ایک وقت ایسا آیا ان کے ہاتھ سے لوٹا رپک گیا، اور رپکنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو تیز آواز میں بول دیا۔ ساتھیوں اسی کا درد لے کر وہ نماز پڑھنے کے لیے جب گئے تو خیال آیا کہ شاید میری بیوی کو برا نہ لگا ہو، اور انہوں نے اس کی معافی مانگ لی، پھر نماز پڑھائی۔
تو یہی احساس ہم کو ہونا چاہیے۔ ساتھیوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بیوی ہے کچھ بھی کر لیں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چاہے آپ کی بیوی ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ نے کسی کا دل دکھا کر اس دنیا سے چلے گئے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو اس کے درمیان کھڑا کر کر اس چیز کا سوال پوچھے گا، اور جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ رب العزت آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ساتھیوں، اگر آپ کو اس طرح سے اس دنیا سے جانا ہے تو آپ کو صحیح طریقے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، تبھی اللہ رب العزت آپ کو معاف کرے گا۔ تو ساتھیوں، آج کا جو دور ہے، اس دور کے اندر جو ظلم کیا جا رہا ہے غریبوں پر، لاچاروں پر، جو اگر آپ تھوڑی بہت پوسٹ پر آ جاتے ہیں، جس طرح سے پیر اجمل صاحب نے اس بارے میں بتایا ہے، اگر تھوڑی بہت پوسٹ پر آ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کچھ وہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں اور غریبوں کا دل دکھانے لگتے ہیں۔ تو ساتھیوں، ایسا نہ کریں۔ اگر کل قیامت کے دن اس غریب نے آپ کا گریبان پکڑ لیا تو کیا جواب دو گے؟ تو ساتھیوں، آج کی میری ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔